تو لگا ہے جانا رائٹر حمیرہ فاطمہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ 2۔ ارے ہانیہ سنو تو۔ ہانیہ کچن کی طرف بڑھی جب اس کی بھابھی نے اسے ٹوکا۔ جی بھابھی، اس نے نرمی سے پوچھا جو اس کے انداز کے برعکس تھا، پر یہ اس کا آخری سہارا تھا اور اب بدتمیزی کر کے وہ اپنے سار سے چھت نہیں چھین سکتی تھی۔ وہاں ٹیبل پر اس کا دونوں بھائی، ان کے بیوی بچے اور ایک کرسی پر اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شمار ویسے ہی بیکار مخلوق میں ہی ہوتا تھا، تبھی کسی نے اسے یہاں بلانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ کل ہم نے سعد کو دیکھا تھا، کافی بڑا ہو گیا۔ بھابھی نے مسکراتے اسے بتایا، پر وہ اچھے سے جانتی تھی وہ یقیناً اسے اذیت دینے کے لیے کچھ کہیں گی۔ کل اس کے بڑے بھائی اور بھابھی باہر کھانے گئے تھے، وہیں ریسٹورنٹ میں انہوں نے اظہر کو دیکھا تھا، پر اب جا کر انہیں ہانیہ کو بتانے کا موقع ملا تھا، کیونکہ صبح تو وہ جاب پر چلی گئی تھی اور اب کام وغیرہ سے فارغ ہوتی کچن سے پلیٹ لاتے کھانے پر بیٹھی۔ سعد کے ذکر پر ہانیہ کے دل کو کچھ چھوا۔ سعد اس کا بیٹا، جسے اس نے کبھی اتنی اہمیت ہی نہیں دی، 3 سال سے اسے دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی اور پیارا ہو گیا ہوگا اپنے باپ کی طرح۔ سعد کو یاد کرتے اسے بے اختیار اظہر بھی یاد آیا، تو چپ رہنے کو ترک کرتے وہ بھابھی سے پوچھ بیٹھی۔ اس کی امی نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، جسے سالوں بعد دوبارہ سے بے چین ہوتے دیکھا تھا، ورنہ اب تو وہ صرف پچھتاتی تھی۔ ہاں بالکل، پر اپنی ماں سے زیادہ قریب ہے، اسی کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ بھابھی نے سکون سے کہتے اس کا سکون غارت کیا۔ ماں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، باقی سب خاموش بیٹھے تھے۔ ارے ہاں، تمہیں نہیں پتا کہ ایک پیاری سی لڑکی بھی ساتھ تھی، جسے وہ ماما کہہ رہا تھا، اور ماشاءاللہ سے اظہر کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اتنی خوبصورت اور مکمل فیملی تھی، ان کی دیکھنے والا ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ اللہ پاک ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ آخر میں کہتی وہ کھانے پر متوجہ ہوگی۔ ہانیہ کو تو ایک ساتھ اتنے جھٹکے لگے تھے، وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں محبت اور عزت دونوں دوں گا، بدلے میں مجھے یہی چاہیے، کہیں دور کہا جملہ کانوں میں گونجا۔ شادی کی وہ خوبصورت اظہر، اس کا اظہر دل میں ایک درد سا اٹھا۔ اس نے کیا کھویا؟ اس بات کا احساس تو اسے روز ہوتا تھا، پر آج پھر شدت سے ہوا تھا، بنا کچھ کہے۔ وہ کھانے سے اٹھ گئی تھی، جس سے خاصا کسی کو فرق نہیں پڑا سوائے ماں کے، پر وہ بیٹوں کی وجہ سے چپ کر گئی۔ بھیا جلدی کرو یار، آج ابراج کی برتھ ڈے کا پورا انتظام اس نے لان میں ہی کیا تھا۔ ابراج بلیک کوٹ پینٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے جونیئر بالاج ہی لگ رہا تھا، جس نے خود بھی بلیک کوٹ پینٹ ہی پہنا ہوا تھا۔ بالاج مسکراتا اسے گود میں اٹھا گیا۔ وہیں بھیا کو ابھی بھی ڈریسنگ میں بند دیکھ اسے آواز دی، کیونکہ نیچے مہمان آ رہے تھے اور محترمہ باہر نکلنا بھول چکی تھی۔ ڈیڈ مم لیٹ کر رہی۔ ابراج نیچے جانے کے بے تاب تھا، پریشانی سے بولا، میری جان آپ یہاں بیٹھو، میں مم کو لے کر آتا ہوں۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے آئی پیڈ آن کر کے دیا اور خود ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ بالاج میں بس آ رہی تھی۔ اور اس سے پہلے وہ اندر جاتا، بھیا خود ہی الجھی سی باہر آئی تھی۔ ویسے تو وہ مکمل تیار تھی، پر ساڑی کیری کرنا اس کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنجنگ عمل رہا تھا۔ بلیک کلر کی ساڑی میں اس کا نازک سراپا قیامت خیز تھا۔ خوبصورت نقوش میک اپ کے بعد اور بھی دلکش لگ رہے تھے۔ تم جان لے کر چھوڑو گی؟ آنچ ڈتا لہجہ اور اس کی جان لیوا قربت، بھیا کی پلکیں لرزا گئیں۔ آج کل ویسے جناب ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتے تھے، وہ سمجھ بھی نہیں پاتی تھی کب اس کا موڈ بن جاتا تھا اور وہ اپنی من مانیوں پر اتر آتا تھا، پھر اسے رکنا بھیا کے بعد سے باہر ہوتا۔ بالاج چلے نیچے، وہ جلدی سے کہتی سائڈ سے نکلنے کو تھی، پر یہ محض اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ آگے بڑھنے سے پہلے ہی اس نے خود کو بالاج کی باہوں میں قید پایا تھا۔ دھیرے سے پلکیں اٹھائے اس نے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں جذبوں کا منہ زور طوفان خود میں سموئے ہوئی تھی۔ بھیا نے معصوم سی شکل بنائی اور ایک مدد طلب نگاہ ابراج پر ڈالے، پر نہیں بھائی، وہ جیسے باپ کا پارٹنر ہی لگتا تھا بھیا کو۔ اس وقت بھی وہ اس کی سچویشن سے پری پیڈ میں مگن تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے بیبی شاہ کا مجھے اتنا برا لگا تھا۔ بالاج نے اس کی حالت پر ہنسی دبائی۔ اب کیسے بھاگو گی؟ وہ آنکھیں اس کی سبزی میل نشیلی آنکھوں میں ٹکائے محبت سے چور لہجے میں بولا، بالاج پلیز، بس ایک کس تم دو گی تو ہلکے میں کام چلا لوں گا، اور میں لوں گا تو اپنے مطلب کی لوں گا۔ نو چوائس از یور۔ بڑے سکون سے کہتے وہ بھیا کا سکون غارت کر گیا تھا۔ بھیا کو تو اپنے گھنٹے کی منت کا ضائع ہونے کا سوچ کے ہی اسے رونا آنے لگا تھا۔ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا پلیز۔ اس نے اپنے سے کوشش کی، پر سامنے والا اپنے نام کا تھا، ایسے کیسے خراب ہو جائے گا؟ بالاج
اور یہاں سے سارے الفاظ ہونٹوں سے چون لیے گئے تھے۔ وہ گردن میں ہاتھ ڈالے اسے دیوار سے پین کرتے قطرہ قطرہ اس کے لبوں کی نمی خود میں سمیٹنے لگا۔ بھیا نے آنکھیں گھمائے ابراج کی طرف دیکھا، جس نے مجال ہے جو ایک نظر اٹھائی ہو۔ ڈھیٹ باپ کی ڈھیٹ اولاد، وہ دل ہی دل میں گویا ہوتی اسے پیچھے ہٹانے لگی، جو اس میں مکمل گم ہوتا حواس کھو رہا تھا۔ کم از کم بھیا کو تو یہی محسوس ہوا۔ اس کی حالت پر رحم کھاتے راحت والے کاٹ کو دوبارہ گہرا کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ بھیا دیوار سے لگے گہرے سانس بھرتے اسے گھورنے لگی، انگلی ہونٹوں پر رکھے خون کی بوند محسوس ہوئی تو اسے شدید طیش آیا۔ واٹ دی ہیل از دس بلاج؟ دانت پیستے اس نے انگلی سامنے رکھتے سوال کیا۔ سوری جناب، میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا، میں ابھی صاف کر دیتا ہوں، معصومی سے کہتا۔ وہ بھیا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک بار پھر جھکا اور اپنی بات پر عمل کرتا لبوں سے ہلکی ہلکی بوندوں کو چنتے پیچھے ہٹ گیا۔ اب ٹھیک ہے، معصومی سے ایک اور سوال آیا، پر اب کی بار بنا اس پر سر کھپائے وہ ڈریسنگ میں بند ہو گئی تھی۔ پیچھے بالاج دلکشی سے مسکرایا۔ آپ نے لیٹ کروا دیا۔ وہ دوبارہ تیار ہو کر آئی، اب کے لپسٹک کا کلر لائٹ رکھا تھا۔ تب بھی ابراج نے منہ بناتے کہا، جس پر وہ ایک سخت گری اس پر ڈالتے کمرے سے نکل گئی۔ مام کو ہوا ڈیٹ؟ کچھ نہیں میری جان، ہم دو معصوموں کو تمہاری مام نہیں سمجھ سکتی۔ وہ اس کے بال بگاڑتے ہنستے ہوئے کہتا۔ ڈیسون سٹیج کی طرف بڑھا۔ زین کیا مصیبت ہے؟ وہ جو پہلے ہی اپنی بلیک میکسی سنبھالنے میں پریشان ہو رہی تھی، زین کے چھڑنے پر اسے جھڑتے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ زین نے معصومی سے پوچھا۔ میرا دماغ خراب، دبدو جواب ہے۔ میں نے تمہاری تعریف کر رہا تھا، ماشاء اللہ سے اتنی حسین لگ رہی ہو، میک اپ نے کمال کر دیا۔ نہیں، وہ اب بھی باہر سے نہیں آیا، جبکہ اس کی بات پر محرمہ نے اسے شدید گوری سے نوازا۔ دوسری طرف محرمہ کا سرخ چہرہ شاید رنگ آنکھیں مسکرائیں۔ اچھا سنو، بھاگی کہاں جا رہی ہو؟ ہاتھ دو مجھے، ساتھ جائیں گے۔ دیکھنا سب جل گئے۔ وہ کون نہیں اس کی طرف کرتا بولا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی اس کے بازو میں ہاتھ ڈال گئی۔ دونوں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ ایسے ہی وہ پارکنگ لاٹ سے ہوتے لان کی طرف بڑھے تھے۔ کیسے ہو؟ بلاج اس سے پوری گرم جوشی سے ملا تھا، آخر دوست ہو کر اتنے سالوں بعد مل رہے تھے۔ السلام علیکم بھابھی، یہ میری وائف محرمہ زین شاہ۔ بلاج سے ملتے وہ بیا کی طرف متوجہ ہوا، جو بلاج کے ساتھ ہی کھڑی تھی، ساتھ ہی محرمہ کا تعارف بھی کروایا۔ وہ دونوں اچھے سے ملے تھے۔ ہے بیوٹیفل۔ ابراج نے بالوں کو سیٹ کرتے محرمہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہیں اس کے طرز مخاطب پر محرمہ ہنستے ہوئے جھکتی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ ہے ہینڈسم اینڈ ہیپی برتھ ڈے، وہ کہتے اس کا گال چوم گئی۔ ابراج شاہ کی حالت دیکھے جو اب بلش کر رہا تھا۔ پہلے آتی ہے ہیپی نہیں تھی، اب ہوئی ہے۔ پہلے اتنی ہیپی نہیں تھی، اب ہو گئی ہے۔ اس کی گور افشانی پر بیا کی تو منہ اور آنکھیں دونوں کھول گئے تھے۔ اس نے حیرانی سے بالاج کو دیکھا، جو مسکراہٹ ذہب کرتے سرخ ہو رہا تھا، اور زین شاہ کی مسکراہٹ تو کہیں دور جا سوئی تھی۔ اسے کہاں برداشت تھا کہ کوئی اس کی بیوی سے اس قدر فری ہو۔ جب بھی وہ آنکھیں چھوٹی کیے اور چھوٹے سے فلٹی بچے کو گھور رہا تھا، جو بنا اس کا لحاظ کیے اپنے ٹرک سے باز نہیں آیا تھا۔ کم از کم زین کو تو ایسا ہی لگا۔ بیا محرمہ کو باقیوں سے ملانے کے لے کر چلی گئی۔ وہیں ابراج نے اب بھی محرمہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جب بھی وہ سنبھل کر چل رہی تھی۔ بالاج، اب زین کی ہمت جواب دے گی، جب بھی ساتھ کھڑے بالاج کو پکارا۔ ہوں؟ بالاج نے ہنکارا پڑا، ساتھ ہی سوالیہ نگاہیں اس پر ٹکائیں۔ اپنے بیٹے کو میری بیوی سے دور کرو، اس نے چیڑتے ہوئے کہا۔ بالاج نے حیرت انگیز نگاہیں اس کے چہرے کو دیکھا، ساتھ ہی ساتھ نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ابراج محرمہ سے نہ جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھا۔ وہیں اس کا محرمہ کو کس کرنا زین کو طیش دلا رہا تھا، اور پھر اس کی حالت سمجھتے بالاج نے کہہ کر لگائے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا تم سے زیادہ ہینڈسم ہے۔ بالاج نے کندھے اچکاتے کہا، جس پر سید زین شاہ نے اسے خاص جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ غصہ اس کے وجہی چہرے پر اور بھی خوبصورت لگتا تھا، کیونکہ اس کی شہد رنگ اور آنکھوں پر اتری سرخی اسے مزید دلکش اور نشیلے تاثر دیتی تھی۔ پر یہ بات بالاج نے اپنے دل میں رکھتے مزید غور افشانے کی۔ اور ویسے بھی عمر بھی ہو گئی تمہاری، اب تو اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پر مجھ سے منہ مت تڑوا لینا، اور کوئی بڈھا نہیں ہوا تم سے، کوئی 4-5 سال ہی بڑا ہوں۔ وہ مصنوعی خفگی سے کہتا نظریں پھیر گیا۔ اوکے کرنل صاحب، وہ سر خم کرتا مؤدب سے بولا۔ ویسے مسٹر اوفینسو، سامنے دیکھو، اکیلا میرا بیٹا نہیں ہے، تمہاری بیوی بھی خوش ہے۔ میوچل کنسنٹ یو نو۔ بالاج نے جیسے اسے سمجھایا، 2 منٹ لگے گا اسے اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں، پھر پوری پارٹی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ زین کے مغرور انداز میں کہنے پر بالاج نے اسے گھورا، کیونکہ محترم اس کے حساب سے شوخی جھاڑ رہے تھے۔ کر کے دکھا، بالاج نے چیلنجنگ انداز میں کہا، جسے آنکھوں میں زین شاہ نے قبول بھی کر لیا تھا۔ زین نے ایک نظر
पूरी पार्टी में दौड़े जब नजर एक लड़की के पर रुकी जिसने ब्लैक कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहनी होती है। साथ उसके एक लड़का खड़ा था। वो काशान वगैरह की दोस्त थी क्योंकि बलाज ने साहब को ही इजाज़त दे दी थी कि अपनी अपनी लिस्ट बनाकर गेस्ट बुला लें। जहन के लबों पर मुस्कुराहट आई। उसने कन आंखियों से महरमा को देखा जो अब भी अबराज में ही लगी थी और दोबारा निगाहें सामने गाड़ी। जहन क्या कर रहा है, बलाज ने पूछा, जिस पर उसने वेटर से 2 गिलास जूस लेकर उसे भेजा और उसमें से एक बालाज को पकड़ाए। तो अब एंजॉय कर, धीरे से जवाब आया। निगाहें अब भी उस लड़की पर टिकी थी। नज़रों की तपिश पर उस लड़की भी निगाहें उठाए उसी तरफ देखा। सामने हैंडसम से डिम्पल बॉय को मुस्कुराहट लिए देखा। वो अभी मुस्कुराई। उसके जवाब पर जैन की मुस्कुराहट गहरी हुई जिस पर सामने खड़ी लड़की फिदवाना निगाहों से तकने लगी। बलाज जो खामोशी से सब देख रहा था जैन को बुलाया। भाई ये सब मत कर, बाप इसे काट खाएगा। जैन ने नफ़ी में सर हिलाते इनकार किया। तो तू पिटेगा मेरी बीवी, मुझे जान से मार देगी, मेरी लाश उस लड़की के हवाले कर देगी। यार बलाज थोड़ा रोने वाला हुआ। जैन ने बेजारी से उसका मेलो ड्रामा देखा। तू वहाँ दूर खड़े होकर देख, मुझे तेरी फिक्र है यार, ऐसे कैसे तुझे अकेला छोड़ दूँ। बलाज ने लहजे में हमदर्दी समोए कहा, चह मेरी बीवी और बेटियां मेरी दीवानी है, ये मुझे कुछ नहीं कहेंगी पर सामने वाले को नहीं छोड़ेंगी। इसलिए तुझे पीछे से मुलाजा करके क्योंकि भाभी की गारंटी मैं नहीं ले सकता। उसकी बात सुनते बलाज ने दूर हटने में आफियत जाने क्योंकि भैया उसे वाकई नहीं छोड़ती। जैन ने एक नज़र उस लड़की को देखा जो अब उसकी तरफ आ रही थी। दिल ही दिल वो उसके लिए हमदर्द हुआ पर चैलेंज भी किया था और बीवी भी अपने पास चाहिए थी। बाय द वे मोस्ट हैंडसम डिम्पल बॉय ऑफ द पार्टी। उसके करीब रुकती वो गहरी मुस्कुराहट लिए बोले। महरमा बाजार अबराज में ही लगी थी पर गहे बगहे जैन को लाजमी देख रही थी। जैन की मुस्कुराहट अब मासूम हो चुकी थी पर वो लड़की वैसे ही खड़ी थी। महरमा नरमी से अबराज को वहाँ बिठाते उस तरफ आई। जब उस लड़की से बेबाकी से जैन के कंधे पर हाथ रखा। बलाज खामोशी से सब मुलाजा कर रहा था। जैन ने भरपूर एक्टिंग करते हुए उसका हाथ कंधे से हटाया। यस मैम, माई सेल्फ ज़ारा अब्बास एंड यू। मैंने तुंद निगाहों से उस लड़की को घूरा जिसकी नज़र जैन के चेहरे पर ही टिकी थी। अफसोस के साथ उसकी हील मैक्सी में फांस गई थी, इसी वजह से उसे रुकना पड़ा और गुस्से में उससे सही से निकल भी नहीं रहा था। बलाज ने उसकी परेशानी समझते वेटर को चेयर रखने का इशारा किया जिस पर बैठते वो जल्दी में हील किया स्ट्रिप्स मैक्सी के उलझे धागों से निकालने लगी पर नजर सामने ही टिकी थी। सैयद जैन शाह अपने अजली रोहब चेहरे पर संभव जवाब आया। ज़ारा ने बेबाकी उसके जूस वाले हाथ को पकड़ते गिलास के गिर्द घुमाया। जैन ने कान आंखियों से महरमा को देखना चाहा क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक तो महरमा को अब तक आ जाना चाहिए था पर उसे हील्स में उलझते देख वो आंखें मैच किया। उसे अब सही मानों में ज़ारा पर अफसोस हुआ। उसने आहिस्ता से अपना हाथ बाहर निकाला। मुझे शेयर करने की आदत नहीं है सिवाय अपने बीवी की। वो मुस्कुराहट लिए कहता सामने वाले की वारफ्तगी देखता लबों को भेज गया। आपकी बीवी भी है? ज़ारा ने हैरानी से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां भी हैं। जवाब दूब दुआ है। वहीं बेटियों के जिक्र पर उसके लब फिर से मुस्कुराहट में डले। खैर छोड़े, फिलहाल बीवी को अभी तो मैं पास हूँ ना। वो अपना दाएं हाथ उसके गाल पर रखते अदा से बोली पर उसको टच करने पर वो तेज से पीछे हुआ और महरमा का पारा हाई हुआ था। स्ट्रिप्स खुल चुकी थी। अब वो एक झटके में उन तक पहुंची। वहीं बलाज ने आंखें मेची। बदतमीज घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे श्वर को हाथ लगाने की। ज़ारा के खुले बाल जो उसे जैन के सामने ही आगे किए थे पकड़ते तकरीबन घूर रही थी। जैन ने तेजी उसे पीछे से पकड़ा। महरमा लीवर, वो धीरे से बोला। पहले जो उसने सोचा सिचुएशन उससे चेंज हो चुकी थी और अब उसे अपने हाथ से बाहर निकलते नजर आ रही थी। मैंने आपके श्वर को नहीं मिस्टर हैंडसम डिम्पल बॉय को टच किया था। ज़ारा ने जैन को दिखते उसी अंदाज में कहा जबकि उसके अंदाज पर जैन का दिल किया माथा किसी दीवार से पीट ले। आह तुम। मैरमन उसको बालों को झटका दिया जिस पर वो चीख पड़ी। बाकी सब भी उन्हीं की तरफ मुतवज्जा हुए। काशान ये कैसी दोस्ती हैं तेरी? चाची ने तीखे नकुश से काशान को घूरा जो अपनी जगह परेशान खड़ा ये सोच रहा था कि किस मनहूस घड़ी में वो बालाज से दोस्तों की परमिशन मांगने गया था। मैं मुंह नोच लूँ तुम्हारा, नजर हटाओ मेरे शोहर से। वो उसी पोजीशन में खड़ी उसे घूरते हुए बोली पर मोहतरमा ढीठ साबित हुई थी। नहीं हटाऊंगी क्या? अभी वो बोल ही थी। मैरम ने उसके गर्दन नाकों से सकरेज की जिस पर वो कराती दूर हुई। मैंने कहा ना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। गेट लास्ट।
ज़ैन ने उसे पूरी तरह से कवर किया हुआ था, वरना कोई भरोसा नहीं वो दोबारा उस पर टूट पड़ती। वहीं काशान के इशारे पर उसका एक और दोस्त अली ज़ारा को वहाँ से ले गया, जिसके गर्दन पर ब्लड ड्रॉप्स वाज़ेह हो रहे थे, पर मैडम बाज नहीं आई थी। ज़ैन बलाई को इशारा करता महरमा को कदरे खामोश जगह पर ले गया। पार्टी फिर से वैसे ही हो गई। महरमा धीरे से पुकारते पैकेट उनके सामने किया। वो मुंह बनाए उन चीज़ों को पैकेट में डाल गए, साथ उंगली पर लगी वो एक्स्ट्रा स्किन भी निकल कर उसमें डाल गई। जैन ने उसे गाड़ी में रखते उसे अपनी तरफ घुमाया, जिसका मूड अच्छा खासा ख़राब हो चुका था। वो झुकता, उसके फूले गाल पर शिद्दत से होंठ रख गए। रैक कुछ नहीं हुआ। उसे अपने हिसाब में लेते नरमी से बोला, उसने हाथ लगाया आपको? महरमा कहती हाथों से उसका चेहरा साफ करने लगी। जैन के लबों पर मुस्कुराहट है। तुमने आने में देर कर रही थी, जैन ने जताया। अब हर कुछ आपकी मर्जी से नहीं होता, महरमा ने ऑन पॉइंट जवाब दिया। हम बिल्कुल, पर रात जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा, वो बेबाकी से कहता। आइज विंग किए उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। आपके महरमा उसके साथ ही खड़ी रही थी। जैन ने बलाई को दाद वसूल करते नज़रों से देखा, जिस पर वो सारा काम करते दाद दे गया। दोनों मुस्कुराए। कैट कटिंग के बाद साहब से मिलते केक कटिंग के बाद साहब से मिलते वो दोनों वहाँ से निकल गए थे, पर पूरी पार्टी में न जाने कितनी बार वो अपने हाथ से उसके गाल साफ कर चुकी थी। मूड क्यों बना है तुम्हारा? रात के पहर जब अबराज सो चुका था, भैया की थकावट देखते बलाई ने उससे नहीं रोका और खुद भी चेंज करने चला गया। वो हाथों में लोशन लगाते उफ मूड से बैठी हुई थी। जब भी वो ड्रेसिंग तक आता प्यार से पूछने लगा, आपके दोस्त मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो चेहरे के जाविये बिगाड़ते कैदी खड़े होते और उसकी तरफ घूमे। उसने क्या किया? बला चौंका। मैंने देखा था, उन्होंने पहले खुद ही उस लड़की को इशारा दिया और बेचारी महरमा उसके सामने कितना मासूम बन गए थे। बलाय ने दिल ही दिल में शुक्र किया कि वो वहाँ से हट चुका था। फिर धीरे से मुस्कुराते उससे सारी रूह दास मारी। हद है, मतलब वो इतनी देर में यही कह पाए। हद तो है, पर मोहब्बत की नहीं। बलाय ने उससे राय ली, साथ ही उसे बाहों में उठाया। वो मुस्कुराते हुए उसके गर्दन के गिर्द बाजू डाल गई। आप ऐसा करने का मत सोचिएगा, मैं उसे कुछ नहीं करूँगी, पर आपको नहीं छोड़ूंगी। बिया ने आगाह करना ज़रूरी समझा। जानता हूँ मिसेस बालाशाह, इसलिए तो वहाँ से काट लिया। उसके कहते उन दोनों की हंसी की जलतनी कमरे में गूंजी थी।